وہ نیلی آنکھوں والی قید پری اپنے پسندیدہ لان میں ٹہلتی کسی سوچ کو بہت دھیان سے سوچنے میں مصروف تھی۔ وہ مسکرائی۔ کتنے ہی دن ہو گئے وہ ایڈیٹ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ ایک نمبر کا ڈفر انسان، بس ڈمپل اچھا ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی پلٹی تو اس کی نگاہ کچھ ہی فاصلے پر اپنے طرف آتے اپنے ہینڈسم سے بھائی پر پڑی۔ ارے واہ بھائی جان، آپ تو بہت ہینڈسم لگ رہی ہیں۔ فارمل سوٹ تو آپ پر بہت جچتا ہے۔ آج وہ سنجیدہ شخص معمول کے برعکس کرتا شلوار کی بجائے بلیک کلر کا فارمل سوٹ پہنے، بال سلیقے سے بنائے تیار کھڑا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ عثمان بے نے اس کے سر پر ہاتھ رکھے تھپکی دی۔ کہیں جا رہے ہیں آپ؟ ہاں، ایک اہم میٹنگ ہے سائٹ پر، اسی کے لیے دعا کرنا۔ ضرور بھائی، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، خیر سے جائیں۔ یوسف بے نہیں ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اور ہاں، وہ رکا۔ کچھ دیر میں یگید بھی آ جائے گا، اس سے میں نے کچھ کتابیں منگوائی تھیں تمہارے لیے۔ حولیہ کے چہرے پر شریر سی مسکراہٹ دوڑی۔ جی بہتر، خیر سے جائیں۔ وہ اس کے سر پر تھپکی دیتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے غائب ہوا۔ نام لیا اور شیطان حاضر۔ وہ ہنسی۔ ادھر ادھر ٹہلتے اسے پورٹ سے آتی ایک گاڑی نظر آئی، اور وہ پیارا سا لڑکا، بلو کلر کی شرٹ اور سفید پینٹ پہنے، چہرے پر ایک شریر سی مسکراہٹ سجائے، ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپنگ بیگ تھامے لان کی طرف بڑھا۔ وہ اسے دیکھتی دونوں ہاتھ آپس میں باندھے کھڑی ہوئی۔ مرحبا، مرحبا، کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک، میں بھی ٹھیک ہوں، پوچھنے کا شکریہ۔ وہ ایک دم بولا تو حولیہ نے ہنسی دبائی۔ ظاہر ہے میرے سامنے سلامت کھڑے ہو تو ٹھیک ہی ہوگے نا؟ بات تو ٹھیک ہے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی اپنے سامنے کتابوں کا ڈھیر دیکھتی خوشی سے چہک رہی تھی۔ ان میں سے 2 کتابیں ایسی تھیں جنہیں پڑھنے کی اسے اجازت نہیں تھی۔ اس نے ایک چور نگاہ سے اپنے سے کچھ فاصلے پر بیٹھے اس ایک ڈمپل والے لڑکے پر دوڑائی۔ بڑی مشکل سے ملی ہیں یہ، کم سے کم ایک شکریہ تو بنتا ہے نا؟ وہ مسکین سی صورت بنائے بولا، ہاں ضرور، مگر ابھی نہیں۔ بیگی نے آہ بھری۔ وہ ہر کتاب کو دیکھتی بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ تم کہاں تھے اتنے دن؟ حولیہ نے اسے بنا دیکھے پوچھا۔ تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ وہ ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے بولا۔ تمہیں کس نے کہا؟ وہ مسکرایا۔ سنو، باہر چلو گی؟ حولیہ نے ایک دم اس کی جانب دیکھا اور ایک نگاہ ڈرائنگ روم کے دروازے میں کھڑے اپنے اس گنجے کو، جو دونوں ہاتھ کمر پر باندھے گردن جھکائے کھڑا تھا۔ تم پاگل ہو کیا؟ جانتے ہو نا اس میں کتنا رسک ہے۔ رسک میں ہی تو مزہ ہے ڈیئر۔ وہ شریر سا مسکرایا۔ حولیہ نے گہری سانس بھری۔ اور یوسف بے، آہ، تمہارے اس گنجے کو ڈنگ ڈونگ بہت پسند ہے۔ حولیہ نے ہنسی دبائی۔ وہ کھسک کر اس کے تھوڑا نزدیک آ بیٹھی۔ ہم لائبریری چلیں کیا؟ یگیت نے دونوں ہاتھ اٹھا کر سر پر رکھے۔ آفرین، اب مجھے تم وہاں خوار کرواؤ گی جہاں سے نفرت ہے۔ ہاں تو تمہیں نفرت ہے نا، مجھے تو نہیں، مجھے تو محبت ہے نا۔ وہ مسکرائی۔ یگیت جھک کر اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ کیا واقعی لائبریری سے محبت ہے تمہیں؟ وہ کچھ فاصلے پر ہوتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ بہت زیادہ۔ جانتی ہو لائبریری میری پسندیدہ جگہ ہے۔ بیگی نے ایک سیکنڈ میں ٹاپک بدلا۔ چل جھوٹا۔ وہ سیدھی ہوئی۔ نہ صحیح، میری موگلی کو محبت ہے
تو اس ایپل کو بھی ہو گئی اب ان کتابوں سے جن سے کبھی نفرت تھی۔ ہولیا نے ایک گہری نگاہ سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک تپش تھی۔ وہ نیلی آنکھیں ایک پل کو گڑبڑائیں۔ میری ایک بات سن لو مسٹر ایپل، خبردار جو آج تم میری بالکونی میں ٹپکے تو جان نکال دوں گی تمہاری۔ چپ چاپ نیچے کھڑے رہنا، میں خود آ جاؤں گی۔ وہ انگلی کی نوک اس کی جانب کیے بولی، میں تو آؤں گا، تم روک نہیں سکتی مجھے۔ اور وجہ یہ کہ مجھے تمہاری وہ بالکونی کافی پسند آئی ہے، دل لگ گیا ہے وہاں۔ اپنے اس پاگل دل کو ذرا سنبھالو اور سمجھاؤ۔ اس بالکونی پر ہزاروں تالے ہیں جناب، اور ہر تالا زنگ شدہ ہے جسے کھولنا ناممکن ہے۔ وہ ٹیڑھی نگاہ کیے بولی، یگی طلب کو ناممکن چیزیں بے حد پسند ہیں۔ ان ہزاروں تالوں کو ایک پل میں کھولنے کی مہارت رکھتا ہوں میں۔ وہ اسے دیکھتی اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ وہ اس سے کچھ ہی فاصلے پر جھک کر اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اپنی ان نازک دھڑکنوں کو سنبھالنا سیکھ لو مس ہولیا، ورنہ یہ پیارا سا دل ان کی حدود توڑ کر نکل جائے گا اور پھر میں اسے چرا لوں گا، وہ بھی اتنی مہارت سے کہ تم اپنی ان خوبصورت آنکھوں سے بس دیکھتی ہی رہ جاؤ گی میری پیاری موگلی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا شریر سا مسکرایا۔ رات کو ملتے ہیں، تیار رہنا، کہتا ہوا وہ اس کا ہکا بکا سا چہرہ نہارتا مسکراتا ہوا ڈرائنگ روم سے نکلا۔ دروازے کے پاس 2 منٹ رک کر وہ اپنی کارروائی مکمل کرتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے 9-2-11 ہوا، جبکہ وہ پاگل سی لڑکی اپنی دھڑکنوں کو اعتدال میں لاتی حیران سی اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ایک پل میں وہ نہ جانے کتنے ہی احساس اس کے ہاتھوں میں تھماتا چل دیا تھا، اور وہ انہیں تھامتی الجھ رہی تھی۔ اپنی سب کتابیں سنبھالتی وہ اپنے کمرے کی چھوٹی سی اسٹڈی میں سیٹ کر رہی تھی۔ ان ہزاروں تالوں کو ایک پل میں کھولنے کی مہارت رکھتا ہوں۔ وہ ایک دم جھرجھری لے کر رہ گئی۔ آخر وہ کیا سوچ رہی تھی؟ وہ بے صبری سے رات کا انتظار کرتی چہک رہی تھی۔ آخر اسے اپنے اس بے رنگ زندگی میں آزادی کی ایک چمکتی ہوئی لو دکھائی دے رہی تھی، جو اس کے لیے خطرناک بھی تھی اور پرمسرت بھی، مگر ہر آزادی کی ایک قیمت ہوتی ہے جو اسے چکانی تھی۔ نیلے رنگ کی فراک اور سفید رنگ کا سویٹر پہنے وہ فریش ہونے چل دی۔ باب کٹ بالوں کو پونے میں قید کرتی وہ منہ پر پانی کے چھینٹے مارتی مسکرا رہی تھی۔ کھلی کھڑکی دیکھ کر وہ شریر سا مسکرایا، اور چند پلوں میں ہی وہ دھیرے سے اس خوبصورت بالکونی میں کودا۔ وہاں لگے ڈھیر سارے رنگ برنگے پھولوں کو دیکھتا وہ ایک نگاہ اس کے کمرے کی طرف دوڑا گیا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ اس خوبصورت سی بالکونی میں زمین پر بیٹھتا آنکھیں موند گیا۔ ٹاول سے منہ صاف کرتی وہ بیڈ کے قریب آئی ہی تھی کہ اس کی نگاہ بالکونی میں پھیل کر پڑے اس لمبے لڑکے پر پڑی۔ ہولیا نے ہاتھ میں پکڑا ٹاول کھینچ کر اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ ہڑبڑا کر آنکھیں کھولتا اس کا تولیہ ہاتھ میں پکڑے دیکھ رہا تھا۔ خوشبو تو اچھی آ رہی ہے، اس نے ٹاول ناک سے لگاتے گہری سانس بھری۔ میں نے منع کیا تھا نا تمہیں یہاں آنے سے
کتنے ڈھیٹ ہو تم، آخر کب ماننا شروع کرو گے میری بات؟ وہ غصے سے بولی۔ غور کرو تو اب تک تمہاری ہی مان رہا ہوں، جنگلی لڑکی۔ اگر اپنی منوانا شروع کی تو پھر تم پر بھاری پڑ جائے گی ڈیئر۔ ہولیا نے ایک دم اس کے ہاتھ سے ٹاول کھینچا۔ ایڈیٹ۔ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے جا کھڑی ہوئی، ہاف بالوں کی پونی کرتی، آدھے بالوں کو کھلا چھوڑے وہ کوٹ پہنتی اس کی طرف آئی۔ وہ ایک کان میں ایئرپوڈ لگائے سر ہلاتا اپنی ہی دنیا میں مست تھا۔ ہولیا نے جھک کر اس کے ہاتھ سے دوسرا ایئرپوڈ پکڑتے کان میں لگایا۔ ترکش گانا فل آواز میں گونج رہا تھا۔ چوائس تو اچھی ہے تمہاری، اچھا گانا ہے۔ وہ اس سے کچھ ہی فاصلے پر بالکونی میں زمین پر بیٹھی۔ جانتا ہوں میری چوائس ہمیشہ ہی اچھی ہوتی ہے، اب خود کو ہی دیکھ لو۔ ہولیا نے ٹیڑھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ ہمیشہ مطلب پہلے بھی بہت سی رہ چکی ہیں کیا؟ وہ ہنسا۔ ہاں نا، کافی بڑی لائن ہے اس ہینڈسم کے پیچھے۔ ہولیا نے ایک نگاہ اس کے پیچھے دوڑائی۔ نظر تو نہیں آ رہی۔ وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ اس نے ایئرپورٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ تم کیا جانو کتنی لڑکیاں مرتی ہیں اس ہینڈسم چہرے پر۔ یگیت نے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ یقیناً اندھی ہوں گی سب کی سب۔ تم اندھی ہو کیا؟ بالکل نہیں، اس لیے تو کہہ رہا ہوں نا ایڈیٹ۔ وہ ہنسا۔ جانتی ہو کچھ لڑکیاں تو میرے لیے جان بھی دے چکی ہیں۔ وہ شریر سی مسکراہٹ لیے بولا۔ ظاہر ہے اب تمہارے ساتھ رہنے سے تو بہتر جان دینا ہی ہے۔ واقعی ایسا ہے کیا؟ ہاں نا، جاؤ ذرا انہی کے پاس۔ وہ سیدھا ہوا۔ سچ میں جاؤں کیا؟ ہاں جاؤ، بس اپنا یہ ایک ڈمپل مجھے دے جاؤ، اور جاؤ جس کے پاس بھی جانا چاہتے ہو۔ وہ رخ موڑ گئی۔ کیوں نہیں؟ تم اپنی یہ مینڈک جیسی آنکھیں مجھے دے دو، پھر میں چلا جاؤں گا۔ وہ دونوں ہاتھ آپس میں باندھتے بولا۔ میری آنکھیں ہیں ایڈیٹ، کوئی بٹن نہیں جو نکال کر دے دوں۔ وہ ناک سکیڑے بولی۔ ہاں، میرا ڈمپل تو جیسے چائنا کا مال ہے، نکال کر کسی کو بھی دے سکتا ہوں۔ وہ مسکراہٹ دباتی چہرہ موڑ گئی۔ تم ایک نمبر کے ایڈیٹ انسان ہو۔ میری معلومات میں اضافے کا مزید کچھ رہ گیا ہو میری شان میں بولنے کو تو عرض کریں، کیونکہ ہمیں دیر ہو رہی ہے، یہ گیت نے اٹھتے ہوئے کہا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ، کہتی ہوئی وہ اس کے برابر کھڑی ہوتی سیڑھی کو دیکھ رہی تھی۔ ہولیا نے یگیت کا چلتا منہ دیکھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ خوش ہوتا اس کی ہتھیلی پر ہاتھ جما گیا۔ ہولیا نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ زیادہ فری مت ہو۔ وہ مسکراہٹ دباتا جیب سے چوئنگم نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھتا بالکونی سے کودا۔ وہ حیرانی سے اس لمبے لڑکے کو کودتے ہوئے دیکھ کر تھوک نگل گئی۔ دھیرے سے سیڑھیاں اترتی وہ اس کے ہمراہ ایک دفعہ پھر اس سڑک پر کھڑی تھی۔ تیز ہوا اس کے وجود کو ہلاتی ہوئی گزر رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں ڈالے اس سے 2 قدم آگے چل رہی تھی۔ کتنا مزہ ہے نا یہاں، ایک کھلی فضا، ڈھیروں لوگ، نہ ختم ہونے والی جگمگاتی روشنیاں، اسی کو تو زندگی کہتے ہیں۔ وہ دونوں باہیں ہوا میں پھیلائے گہری سانس بھرتی آسمان کی طرف چہرہ کیے بولی۔ یہ گیت
اس سے کچھ ہی فاصلے پہ کھڑا اسے دیکھتا اس نازک سی پری پر افسوس کر رہا تھا جو بس اس تھوڑی سی آزادی اور کھلی فضا کو زندگی کہہ رہی تھی، جبکہ وہ تو ابھی زندگی کی شروعاتی لفظ سے بھی انجان تھی۔ وہ معصوم تھی، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے ایک عہد کر گیا تھا، چلو یہاں کی ایک مشہور لائبریری چلتے ہیں۔ وہ اسبات میں سر ہلاتی اچھلتی ہوئی اس کے پیچھے چل دی۔ وہ دونوں چلتے چلتے استقلال اسٹریٹ پر ایک بڑی سی بلڈنگ کے سامنے آ رکے۔ استنبول میں استقلال اسٹریٹ پر واقع ایک قابل ذکر لائبریری ہے۔ یہ استنبول کی تاریخ پر اپنی توجہ کے لیے جانی جاتی ہے۔ حولیہ اس کے ہمراہ اندر داخل ہوتی ایک دم ہی چہک اٹھی تھی۔ جہاں جہاں بھی اس کی نیلی آنکھیں گھومتیں، ہر طرف کتابوں کی ایک لمبی قطار دیکھتی وہ چھوٹے سے بچے کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ یا اللہ، یہ تو جنت ہے، اتنی خوبصورت جگہ بھی کوئی ہو سکتی ہے بھلا؟ یہ تو ہے۔ وہ اس کے ہمراہ چلتی سفید رنگ کی بڑی بڑی شیلفوں پر سجی کتابوں کو دیکھتی منہ پر ہاتھ رکھے اپنی خوشی کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دونوں سیڑھیاں چڑھتے اوپر کے ایریا میں آئے جہاں لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ وہ کھل کر ہنسی اور اچھلتی ہوئی اس خالی ہال میں اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ یگید کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ اپنی جیب سے موبائل نکالے اس کی خوشی کیمرے میں اسے بنا پتہ چلے قید کر رہا تھا۔ وہ ایک ہاتھ شیلف پر پھیرتی چلتی جا رہی تھی۔ حولیہ کی آواز بلند ہوئی، خالی خالی آنکھوں سے سپنے بنتا جا، اپنے من کی کر کے تو سب کی سنتا جا، ٹوٹی ٹوٹی سانسوں سے لڑتا جا بڑھتا جا، ٹکڑا ٹکڑا کر کے قسمت چنتا جا، ہو جا مست ملنگ تو۔ وہ اونچی آواز میں گنگنائی تو یگید کا قہقہ بلند ہوا، ذرا آہستہ، یہاں آواز الاؤ نہیں، تم چپ کرو۔ وہ آگے بڑھی، وہ ہنسا، یہاں رہنے دو، باہر سڑک پر جتنا چاہے چلا لینا گلا پھاڑ کر۔ وہ ہنسی، نہ جانے کتنی ہی دیر وہ اپنی ڈریم جگہ گھومتی خوشی سے چہک رہی تھی۔ آخر پورے 2 گھنٹوں بعد وہ اسے بمشکل اس لائبریری سے نکال لایا تھا۔ لڑ جا اپنی ہی جنگ تو، کر دے سب کو ہی رنگ تو، بنا لے چھوٹی سی دنیا، ہو جا مست ملنگ تو، بول ہو اللہ ہو۔ وہ سڑک پر اس سے کچھ قدم آگے چلتی اونچی آواز میں گنگنا رہی تھی، ارے تم کیوں چپ ہو؟ تمہیں گانا نہیں آتا کیا؟ وہ اس کے قریب ہوتی بولی، آتا ہے نا تو گاؤ پھر۔ تم اپنا شٹر بند کرو گی تو گاؤں گا نا۔ وہ ہنسی، اچھا گاؤ، میں سن رہی ہوں۔ وہ کچھ سوچتا ہوا گلا کھنگھار گیا۔ وہ رک رک کر گانے کے بول بولتا ہاتھوں کو ہلا رہا تھا۔ حولیہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، اس کی آواز واقعی بہت پیاری تھی۔ وہ گا رہا تھا، ساتھ ساتھ چلتا، ایک ہاتھ ہوا میں اٹھائے، اس کے سٹائل بدلتا اور سر کو ہلاتا، اپنے قدموں کے سٹیپ بدلتا۔ وہ اس کے ہمراہ اس واک کرتی اس لوگوں سے بھرپور سڑک پر ہنستی ہوئی جا رہی تھی۔ دھوئیں سے بھرپور ٹرک پر ہیں، زندگی ہمیشہ حیرت انگیز ہے، اور میں چاند سے اوپر ہوں جب تم امید پر چلتے ہو۔ وہ اپنی ہی دھن میں گنگناتا ہوا اسے مسرور کر رہا تھا۔ یگید نے اپنی بولتی کو بریک لگاتے اسے دیکھا۔ وہ اپنی خوبصورت آنکھیں اس پر ٹکائے مسکرا رہی تھی۔ مسٹر ایپل،
تمہاری آواز واقعی خوبصورت ہے۔ آواز کے ساتھ ساتھ میرا یہ تھوبڑا بھی خوبصورت ہے محترمہ، اگر دھیان دو تو۔ ایڈیٹ، وہ اس کے کندھے پر زوردار چپت لگاتی ایک قدم آگے چل دی۔ تم واقعی اچھا گاتے ہو، وہ مسکرایا۔ اس کے قریب سے ہزاروں لوگ گزر رہے تھے۔ حولیہ نے ہاتھ میں اس کے رومال کا ایک کونا مضبوطی سے تھاما تھا۔ وہ اس سے کچھ ہی قدم کے فاصلے پر چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ یگید کے قریب سے گزرتے لوگوں پر نگاہ گہری ہوئی اور اس کے چلتے قدم آہستہ ہوئے۔ اس کے ماتھے پر سلوٹوں میں اضافہ ہوا۔ وہ اپنے قدم مزید تیز کر گیا۔ وہ چاروں طرف تیز تیز نگاہیں گھما رہا تھا۔ ایک پل کو رکنے پر حولیہ نے ایک نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہ رومال کو مضبوطی سے تھامتا تیز تیز چل رہا تھا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گلی کا ایک کونا مڑتے ہی وہ سیدھا ہوا۔ یگید کے پکارنے پر اس نے ایک نگاہ اسے دیکھا۔ بھاگو۔ پر کیوں؟ یگید نے اس کی کلائی تھامی اور اس رش سے بھرپور سڑک پر دوڑ لگا دی۔ وہ اس کے ہمراہ بھاگتی ہوئی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایڈیٹ کہیں کہ، میں نے تم سے کہا تھا مجھے ہاتھ مت لگاؤ، چھوڑو مجھے۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کی مضبوط گرفت سے اپنا بازو چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اگر ابھی چھوڑ دیا تو اگلی سانس کسی اور ہی جہان میں جا کر لوگی میری ماں۔ فی الحال بازو کو چھوڑو اور بھاگنے پر دھیان دو۔ تم ایک پاگل اور بیوقوف انسان ہو، اس نے چڑھ کر کہا۔ اچھا مان لیا جنگلی لڑکی۔ وہ گلی کا کونا مڑا۔ اس کے پیچھے بھاگتے دو نقاب پوش گلی کا موڑ مڑتے رکے۔ وہ دونوں ان کی نظروں سے غائب ہو چکے تھے۔ تم اس طرف جاؤ، میں ادھر دیکھتا ہوں۔ وہ اپنے ساتھ والے کو اشارہ کرتا آگے بڑھا، جبکہ گلی کے اسی اندھیرے کونے میں چھپے وہ دونوں فی الحال تو بچ گئے تھے۔ بیگی اس کے منہ پر ہاتھ رکھے جھک کر کونے سے سڑک پر دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ ہٹاؤ اپنا، حولیہ نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ کون تھے وہ لوگ اور ہمارا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ وہ سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھتی کچھ فاصلے پر ہوئی۔ تمہارے پیارے بھائی جان کے کچھ خاص دوست تھے جو ہمیں رات میں سورج کا دیدار کروانے آئے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ یگید نے ایک نگاہ آس پاس دوڑائی۔ وہ استقلال اسٹریٹ پر تھے۔ اس نے جیب سے موبائل نکالتے کچھ ٹائپ کرنا شروع کیا۔ ایک پل بعد وہ گہری سانس بھرتا سیدھا ہوا۔ میرے خیال سے اب ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اس کے پیچھے چل دی۔ ایک سے دوسری گلی مڑتے ایک دم سے وہ نقاب پوش سامنے نمودار ہوا۔ وہ دونوں جس سپیڈ سے چل رہے تھے اسی سپیڈ سے واپس ہو لیے۔ یگید کی سپیڈ تیز ہوئی تو اس نے حولیہ کی کلائی مضبوطی سے تھامی۔ وہ بھاگ رہا تھا اور وہ اس کے ہمراہ بھاگتی ہوئی آخر تھک چکی تھی۔ ارے تیز بھاگو، سلو لگام، اب کیا موت کا انتظار ہے؟ ڈفر کہیں کے، خود تو تمہاری 10 میٹر لمبی ٹانگیں ہیں، ایک پھلانگ میں 3 میٹر آگے جا پہنچتے ہو۔ اب میں تو ایسے نہیں بھاگ سکتی نا۔ وہ زور زور سے سانس لیتی تیز تیز بول رہی تھی۔ بیگی کا کہکا بلند ہوا۔ یا اللہ تیرا صد شکر ان ٹانگوں کے لیے۔ وہ ہنستا ہوا
اسے لیے اس کے گھر کی پچھلی طرف آ رکا۔ حولیہ نے اس سے اپنی کلائی آزاد کرواتے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے گہری سانس بھری۔ یگیت اسے دیکھ کر شریر سا مسکرا رہا تھا۔ پاگل ڈفر کہیں کے، آج کے بعد مجھے کبھی چھونا مت، ورنہ تمہاری جان نکال دوں گی۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر جڑتی فاصلے پر ہوئی۔ بڑے ہاتھ چلتے ہیں تمہارے، قسم سے، اور تمہاری زبان۔ اچھا، اب میری شان میں کسی اور دن قصیدے پڑھ لینا، فی الحال جاؤ۔ حولیہ نے ایک گہری نگاہ سے اسے دیکھا۔ دھیان سے جانا، میری فکر ہو رہی ہے کیا؟ وہ شریر سا مسکرایا۔ نہیں تو، تمہیں کچھ ہو گیا تو مجھے گھمائے گا کون؟ اسی لیے اپنا خیال رکھنا۔ وہ کھل کر ہنسا اور وہ ڈمپل نمایاں ہوا۔ کسی دن تمہارا یہ ڈمپل تم سے چھین لوں گی۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے منہ کی طرف کیے رکی، اور اسی دن تم اپنی ان مینڈک جیسی آنکھوں سے بازیاب ہو جاؤ گی، میری موگلی۔ وہ مسکرایا۔ چلو اب نکلو یہاں سے۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوتی رکی۔ اس نے ایک نگاہ مڑ کر دیکھا تو یگیت نے ایک دم اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ وہ مسکراہٹ دباتی فٹ سے اندر داخل ہوتی دروازہ بند کر گئی۔ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہی اس پیارے سے لڑکے کا ڈمپل غائب ہوا، اور ایک گہرا غصہ اس کے چہرے پر براجمان ہوا۔ اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ ایک نگاہ آس پاس دیکھتا وہ وہاں سے غائب ہوا۔ ان میں سے ایک نقاب پوش کو اس کے آدمی پکڑ چکے تھے اور ایک بھاگ نکلا تھا۔ یگیت نے اسے اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بٹھاتے اس کی کنپٹی پر ریوالور تانا۔ سالے کمینے، تیری وجہ سے میری آج کی اتنی خوبصورت رات برباد ہوئی، تیری اس گھٹیا صورت کی وجہ سے۔ اتنی مشکل سے تو وہ جنگلی لڑکی کچھ پل مجھ غریب کو بخشتی ہے، اور وہ پل بھی تم لوگوں نے اس پیارے سے بچے سے چھین لیے۔ دل تو کر رہا ہے تیری۔ وہ ریوالور اس کے ماتھے پر زور سے مارتا اسے زمین پر گرا چکا تھا۔ کیا کروں میں، کمینے؟ یگیت نے زور سے دونوں ہاتھ سر کی پشت پر جمائے۔